الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم والذین هم للزکاة فاعلون۔ آپ حضرات کے سامنے زکوٰۃ کے مسائل حروف تہجی کے اعتبار سے بیان ہو رہے تھے۔ الف سے شروع ہونے والے مسائل تقریباً جیم تک پہنچ چکے ہیں۔ جیم سے اردو زبان کے اندر جانور بھی آتا ہے۔ جانوروں کے اندر جو زکوٰۃ کا معاملہ ہے اس کو سمجھ لیں۔ اگر جانور ایسے ہیں کہ جن کے لیے چارے کا انتظام گھر پر نہیں کیا جاتا بلکہ وہ جنگلات وغیرہ سے چرتے ہیں، اس صورت میں ان کی سالانہ جو قیمت ہے اس پر ان پر زکوٰۃ واجب ہوگی۔ یعنی کہ جو جانور گھر کے اندر نہیں اپنا چارہ وغیرہ ان کو دیا جاتا بلکہ جانور وغیرہ جنگل وغیرہ کے اندر چرتے ہیں، اب وہ جانور کتنے ہیں اس سے بحث نہیں ہے۔ ان جانوروں کی قیمت کو دیکھا جائے، اگر وہ 52.5 تولہ چاندی یعنی موجودہ زمانے کے اعتبار سے 80 یا 81 ہزار کے لگ بھگ کی مالیت کے جانور ہیں، اس صورت میں زکوٰۃ ان پر واجب ہوگی۔ اور اگر وہ جانور ایسے ہیں کہ جن کے چارے کا انتظام گھر پر کیا جاتا ہے وہ اس حکم کے اندر داخل نہیں ہوں گے۔ اگر جانور کو خریدا گیا اور خریدنے کا مقصد یا خریدتے وقت نیت یہ ہے اس جانور کو بیچا جائے گا، اب وہ جانور مال تجارت کے حکم میں آ گئے اور تجارت کی نیت سے خریدی جانے والی چیز پر سالانہ 2.5% زکوٰۃ واجب ہوتی ہے۔ اگر جانور کو خریدا ہے اور مقصد یہ ہے کہ جانور کو ذبح کر کے اس کا گوشت بیچا جائے گا تو یہ جانور بھی سامان تجارت کے زمرے کے اندر آتا ہے۔ ایسا جانور جو ذاتی استعمال کے لیے خریدا گیا یعنی اس میں نہ تو نیت بیچنے کی نہ ہی نیت ذبح کر کے اس کو فروخت کرنے کی، بلکہ مقصد یہ ہے کہ گھر کا پلا ہوا جانور ہے، جب وقت آئے گا موقع لگے گا ہم اس کو کاٹ کر کھا لیں گے، یا جانور کو پالا اس نیت سے تاکہ آگے قربانی کے ایام کے اندر اسی جانور کو اپنے گھر کا پلا ہوا قربانی کے موقع پر اس کو ذبح کریں گے، ایسے جانور کے اوپر بھی اپنا زکوٰۃ وغیرہ نہیں آتی۔ لیکن اگر تجارت کی نیت سے ہو یا بیچنے کی نیت سے ہو تو بھلے وہ جانور ہے لیکن سامان تجارت کے زمرے کے اندر آئے گا۔ اگر جانور ایسا ہے کہ جو گھر کے اندر بھی چارے کا اس کے لیے انتظام کرتے ہیں اور جنگل وغیرہ کے اندر بھی چھوڑتے ہیں، اس جانور کے متعلق حکم یہ ہے کہ دیکھا جائے گا، زیادہ جنگل میں چرا ہے تو زکوٰۃ ہوگی، اور زیادہ اگر گھر کے اندر اس کے لیے چارے وغیرہ کا انتظام کیا ہے تو اس پر زکوٰۃ نہیں ہوگی، مطلب وہ سامان تجارت وغیرہ کے اندر نہیں آئے گا۔ اسی طریقے سے کوئی بندہ اپنی زکوٰۃ نکالتا ہے، کسی بندے کو کہہ دیتا ہے، دو جملے ہیں، دونوں جملوں کے اندر معمولی فرق ہے، اللہ کرے میں آپ کو سمجھا پاؤں۔ اگر زکوٰۃ نکالنے والے نے کسی بندے کو کہا کہ یہ لو جسے تم چاہو دے دو، کہ جسے چاہو دے دو، ایک جملہ یہ ہے، اور دوسرا جملہ یہ ہے کہ زکوٰۃ نکالنے والے نے کہا کہ جیسے چاہو خرچ کرو۔ دو جملوں کے اندر فرق ہے۔ یہ جو پہلا جملہ ہے کہ جسے چاہو دے دو، یہ جملہ مالک بنانے کے لیے نہیں ہے بلکہ وکیل بنانے کے لیے ہے۔ اب جس بندے کو یہ جملہ کہہ کر کسی نے اپنی زکوٰۃ کی رقم دی تو گویا کہ زکوٰۃ دینے والا اس بندے کو اپنا وکیل بناتا ہے، تو جب اس کو وکیل بنا لیا گیا تو یہ بندہ جو وکیل ہے یہ بھلے زکوٰۃ کا مستحق ہی کیوں نہ ہو، اس کے لیے وہ زکوٰۃ کی رقم اپنی ذات پر خرچ کرنے کی اجازت نہیں، اس کو لامحالہ کسی اور کو دینا پڑے گا۔ اگر یہ اپنی ذات پر خرچ کرتا ہے زکوٰۃ دینے والے کی زکوٰۃ ادا نہیں ہوگی، کیونکہ اس کو جو زکوٰۃ دی گئی ہے وہ بطور وکیل کے دی گئی ہے نہ کہ بطور مالک بنانے کے۔ جب مالک نے یہ کہا کہ جسے چاہو دو، اب اگر یہ بندہ خود مستحق کے زکوٰۃ ہے یا کہتا ہے اپنا نہیں، اگر دوسرا جملہ جہاں چاہو خرچ کرو، اب اگر یہ بندہ خود زکوٰۃ کا مستحق ہے اور اپنی ذات پر خرچ کر دیتا ہے تو یہ جائز ہے، اس لیے کہ اس دوسرے والے جملے کی صورت میں اس کو وکیل نہیں بنایا جا رہا بلکہ مالکانہ حقوق کے طور پر اس کو دیا جا رہا ہے۔
زیورات کے اندر سونا اور چاندی، اس کا مسئلہ تو واضح ہے کہ یہ اگر استعمال کے ہوں یا غیر استعمال کے ہوں، دونوں صورتوں میں ان کی قیمت اگر 52.5 تولہ چاندی کے بقدر ہو جاتی ہے ان پر تو زکوٰۃ ہے، لیکن سونے چاندی کے علاوہ جو دیگر زیورات ہوتے ہیں، جواہرات ہوتے ہیں، قیمتی قیمتی پتھر وغیرہ ہوتے ہیں، لوگ شوقیہ رکھتے ہیں، اگر ان کو شوقیہ استعمال کے لیے رکھا گیا ہے ان پر زکوٰۃ نہیں ہے، وہ استعمال کی چیزیں ہیں۔ لیکن اگر کسی نے سامان تجارت کے لیے رکھے ہیں تو بھلے وہ تھوڑے ہوں یا زیادہ ہوں، ان کی قیمت کا اندازہ کر کے 52.5 تولہ چاندی کے بقدر ان کو پہنچایا جائے، اگر پہنچ جاتے ہیں تو زکوٰۃ ہوگی، وگرنہ زکوٰۃ نہیں ہوگی۔ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ 3 بندے جہنم میں سب سے پہلے جائیں گے، ان میں سے پہلا وہ بندہ ہے جو ناجائز طور پر اقتدار پر قابض ہو کر امیر یا صدر بن جائے، نمبر 2 وہ بندہ کہ جو اپنے مال میں سے اللہ کا حق یعنی کہ زکوٰۃ نہ نکالے، اور تیسرا وہ بندہ کہ جو ہو تو فقیر لیکن اپنے اوپر فخر کرنے والا ہو۔ جیسے ہمارے بہت سارے دوست ایسے ہوتے ہیں کہ گھر کے اندر چوہے ناچتے ہیں لیکن باہر ان کی برہم بازیاں ہوتی ہیں، یا پیچھے ندی کے کنارے رہ کر آئے ہیں اور اپنے اس علاقے کے اندر آ کر اپنی اوقات بھول گئے ہیں، یا یہ ہے کہ وہ گورنمنٹ کے چور ہوتے ہیں، زکوٰۃ اپنا بجلی کا بل ان کے اوپر چڑھا ہوا ہے، ٹھیک ہے، گیس کا بل ان کے اوپر چڑھا ہوا ہے، مالک مکان کا کرایہ چڑھا ہوا ہے، دیگر لوگوں کے حقوق چڑھے ہوئے ہیں، لیکن ان کے کاٹن کے سوٹ کے اندر سلوٹ نہ آئے، وہ اس بارے کے اندر اس چیز کے اندر لگے رہتے ہیں، تو اللہ کی ناراضگی ہے۔ مطلب 3 بندے جو سب سے پہلے جہنم میں جائیں گے، ان میں سے ایک وہ بھی ہے جو فخر کرنے والا فقیر ہے۔ تو اگر ہمارے پاس جتنا بھی پیسہ موجود ہے تمام تر حقداروں کا حق نکالا جائے، ہم سارے کنگلے ہو جائیں، ہم سارے کنگلے ہو جائیں، کیونکہ یہ حق حلال کے اندر یہ کوٹھیاں، گاڑیاں اور یہ شنواری کے کھانے اور یہ طرح طرح کی جو ہے نا ڈانس کلب اور فلاں فلاں کنجریاں نچوانا، یہ حلال کے پیسے میں نہیں ہوتا، بالیقین دوسروں کے حق دبائے ہوتے ہیں۔ بجلی کے بل دیکھو جی، پچھلے مرتبہ جب 1 ہفتہ بجلی کاٹی تو پتہ چلا کہ لیاری کے اوپر 19 کروڑ روپے کا بل ہے۔ یا خدا بندے قدوس، 19 کروڑ کس نے استعمال کیا؟ ہمارے گھر پر تو اے سی نہیں ہے، یہ تو اے سی والوں کی ہوگا، یا انہوں نے ساتھ بات کی ہے کہ الیکٹرک والوں سے الگ سے کنڈا لیا، وہ الگ سے کنڈا تم نے پیسے دیے اس بندے کو جو کنڈا لگانے والا ہے، جب میٹر ریڈنگ والا آتا ہے تو وہ پی ایم ٹی پر لگے ہوئے، اس کے اپنا پی ایم ٹی پر لگے ہوئے میٹر کے حساب سے وہ پورے علاقے کا جائزہ لیتا ہے۔ اور پھر بادشاہ سوار ایسے بھی ہیں جو ہمیں بھی مشورہ دیتے ہیں، آپ اے سی لگوا لینا، تو ہم جب کہتے ہیں کہ بل زیادہ آتا ہے تو کہتے ہیں کنڈا لگا لینا، کیا کہتے ہیں؟ اب ظاہر ہے کہ چور چوری ہی کی ترغیب دے گا، تو یاد رکھیے گا اگر ٹوٹل اگر نکال لیا جائے تو انشاءاللہ آر سی سی کے پیسے بھی نہیں ہوں گے۔ اس بنیاد پر ہم فقیر ہیں، اور اس فقر کے باوجود فخر کرنے والا جہنم کے اندر سب سے پہلے جائے گا۔ جہیز کا سامان خریدا جاتا ہے، اس کے اندر طرح طرح کی چیزیں ہوتی ہیں اور اس کے اندر زیورات بھی ہوتے ہیں۔ زیورات ظاہر ہے کہ دلہن کے لیے ہوتے ہیں، زیورات دلہن کے لیے ہوتے ہیں۔ اب عام طور پہ ہوتا یہ ہے کہ مثال کے طور پر 6 مہینے کے بعد شادی ہے، تو جس بہن بیٹی کی شادی ہوتی ہے اس کا جہیز 6 مہینے پہلے تیار کیا جاتا ہے، شروع کر دیا جاتا ہے۔ اب جہیز کے اندر مختلف چیزیں ہیں، وہ جو مختلف چیزیں ہیں وہ استعمال کی ہیں، ان پر تو زکوٰۃ نہیں آتی، لیکن جہیز کے اندر زیورات بھی ہوتے ہیں، زیورات میں سونا اور چاندی بھی ہوتا ہے۔ اب ظاہر ہے کہ ہمارے گھر پر اگر ماں بہن ہے، ماں بیٹی اپنا بہن بیٹی ہے، اس کا زیور جب لایا جاتا ہے عام طور پر بتلایا نہیں جاتا کہ یہ زیور کس کا ہے، کہا جاتا ہے یہ ہماری بیٹی کا ہے، کہا جاتا ہے بیٹی کا ہے، پر بیٹی کو مالک نہیں بنایا جاتا۔ اگر بیٹی کو مالک نہ بنایا گیا، مثال کے طور پر میری بیٹی ہے، اگر میں زیور اس کے لیے بنواتا ہوں اور میں نے یہ کہہ دیا کہ بیٹی کے لیے ہے، تو کے لیے ہونا اور بیٹی کو مالک بنانے میں فرق ہے۔ سال کے بعد اس کی شادی ہوتی ہے، مثال دے رہا ہوں، سال کے بعد اس کی شادی ہوتی ہے، یہ زیور میرے پاس آیا، 3 مہینے 4 مہینے میرے پاس رہا، میں پیچھے سے صاحب نصاب چلا آ رہا تھا، 3 مہینے کے بعد میرا سال مکمل ہو گیا، میں یہ سمجھوں گا یہ زیور اس کا ہے،
یہ زیور اس کا ہے، جبکہ شریعت کہتی ہے آپ نے ملکیت کو واضح نہیں کیا تو ملکیت آپ کی تصور کی جائے گی۔ پیچھے جو آپ کا نصاب چلا آ رہا ہے، چونکہ ملکیت واضح نہیں ہوئی تو عرف کے اندر آپ بھاپے ہیں، مالک آپ ہی ہیں۔ اس زیور کو پیچھے والے کے ساتھ ملا کر آپ کا سال مکمل ہوگا تو آپ کے ذمہ میں زکوٰۃ لازم ہوگی۔ اگر زیور کا مالک بنا دیا گیا بچی کو تو پھر دیکھا جائے گا بچی بالغ ہے یا نابالغ، اگر نابالغ ہے تو زکوٰۃ نہیں، اور اگر بالغ ہے تو جس دن اس کو مالک بنایا اس دن سے چاند کے اعتبار سے اس کا سال شروع ہو جائے گا، اور ٹھیک 1 سال کے بعد وہ اپنے زیور کی زکوٰۃ دینے کی پابند ہوگی۔ تو جہیز کے اندر جو سامان ہے، سامان پر تو نہیں، لیکن جو زیور وغیرہ دیا جاتا ہے، یہ چونکہ ہر گھر کا مسئلہ ہے، اس مسئلے کو واضح کر لیں، سمجھ لیں۔ اسی کے ساتھ آپ یہ بھی دیکھیں کہ زیورات جہیز کے اندر جو سامان دیا جاتا ہے ان سامانوں کے اندر بسا اوقات قیمتی کپڑے دیے جاتے ہیں۔ مثال دے رہا ہوں، ایک لڑکی ہے، اس کو آدھے تولے کا زیور دیا گیا سونے کا، ایک مثال دے رہا ہوں، اس کے اندر بندے ہیں، اپنا کان والے، ناک کے اندر وہ لونگ جو ڈلتی ہے وہ ہے، دکھنے میں بازار 30 سے 40 ہزار روپے کا ہے، کوئی بڑی بات تو نہیں ہے۔ 40 ہزار کا یہ ہو گیا، آپ نے اس کو شادی کے جوڑے دیے، لیکن وہ شادی کے جوڑے ایسے ہیں کہ جن کے اوپر چاندی کی تاروں سے کام ہے، اور چاندی پر نصاب پورا ہونے پر زکوٰۃ ہوتی ہے، اب ان کو بھی اس کے اندر شامل کیا جائے گا۔ شامل کرنے کا کیا طریقہ ہے؟ وہ جو قیمتی جوڑا ہے جس کے اندر چاندی کی تاروں کے ذریعے سے کڑھائی وغیرہ کی گئی ہے، ان کپڑوں کو اٹھائیں، اور اسی جیسے دوسرے کپڑے جن پر تاروں کا کام نہ ہو ان کو اٹھایا جائے، اب اس کا وزن کیا جائے، چاندی کا حساب لگایا جائے، تھوڑا سا وہ آ گیا، تھوڑا سا یہ آ گیا، اب ملا لے۔ مثال کے طور پر 30 کا پیچھے بنے تھی 2 چیزیں، اور 20 کا اگر یہ بن گیا، یہ 50 ہو گیا۔ اب شادی ہوتی ہے بچی کی، اس کو منہ دکھائی کے اندر رقم بھی دی جاتی ہے، دی جاتی نہیں جاتی؟ اب اس کا زیور بنا 6 مہینے 8 مہینے 10 مہینے پہلے، اس کو منہ دکھلائی پر، پھر ولیمے پر، پھر دعوتوں پر اس کو پیسے بھی دیے جاتے ہیں۔ اب سال اس کا چل رہا ہے، سال اس کا چل رہا ہے کہ وہ مالکہ بن چکی ہے زیور کی۔ اب جب اس کا سال ختم ہوگا تو ممکنہ طور پر اس کے پاس نقد رقم بھی ہوگی، اس کو بھی ساتھ ملا لیں گے تو نصاب اس کا پورا ہو سکتا ہے۔ لہذا اس کے اندر باریک بینی کے ساتھ اس چیز کا اعتبار کرنا چاہیے۔ چاندی اور سونا یہ 2 چیزیں یہ ہمارے لیے نصاب ہیں۔ نصاب کا مطلب کیا ہے؟ یہ سمن ہے۔ سمن کا مطلب کیا ہے؟ ان کو اللہ نے کاروبار کے لیے بنایا ہے۔ اب میری جیب میں 5000 کا نوٹ ہے، مثال دے رہا ہوں، ہے نہیں، ایسا نہیں کہ ماشاءاللہ آگے پیچھے گھومنا شروع کر دو کہ کھانا کھلا، ہے نہیں، مثال ہے، ٹھیک ہے عمران خان، مثال ہے کہ میری جیب میں 5000 روپے ہیں، ایک مثال ہے۔ اب یہ 5000 کیوں بنا ہے؟ اس کو خرچ کرو، اگر میں اس کو خرچ نہیں کرتا تو میرا قصور ہے، شریعت ذمہ دار نہیں ہے، ٹھیک ہے۔ سونا چاندی ہے، اس کو شریعت نے بنایا ہی اس لیے ہے کہ یہ قیمتی چیز ہے، اس کے ذریعے سے تم نے اپنی ضروریات کو پورا کرنا ہے۔ ضروریات کو پورا کوئی بندہ نہیں کرتا کہ ڈلی کی شکل میں سونا رکھ لیتا ہے، چاندی رکھ لیتا ہے، یا بسکٹ کی شکل کے اندر وہ سونا گھر کے اندر رکھ لیتا ہے، تو شریعت اس کا یہ بہانہ نہیں مانے گی کہ میں نے پورا سال استعمال نہیں کیا۔ آپ کرو یا نہ کرو، دس از نوٹ مائی ہیڈک، انگریز کہتا ہے، انگریز، یہ آپ کا مسئلہ ہے، شریعت کا مسئلہ نہیں۔ آپ استعمال کرو، آپ کیوں اس کو اپنا قبر کے لیے ذخیرہ بنا رہے؟ جیسے ہمارے بہت سارے لوگوں نے اپنا وہ بینک کے اندر اتنا پیسہ رکھا ہوتا ہے، کوشش ہوتی ہے ہلنے نہ پائے، بھیا اس کو نکالو، اس کو نکالو، ہماری زبان میں کہتے ہیں الی لگ جاتی ہے۔ آپ نے دیکھا ہوگا وضو خانے کی جو نیچے والی سائڈ ہے، اگر اس کو نہ دھویا جائے تو چند دنوں کے بعد اس کے اوپر وہ نیلی نیلی وہ کئی سی جم جاتی ہے، تو وہ جو پیسے وہاں رکھے ہوتے ہیں ان کے ساتھ یہ معاملہ ہو جاتا ہے، ٹھیک ہے۔ اب جو چاندی ہے، چاندی کا وزن کیا جاتا ہے، چاندی کا وزن کیا جاتا ہے۔ مثال کے طور پر اگر ہم بازار نہیں جاتے، ہمارے پاس چاندی ہے، آپ وزن کر لیں، چاندی کا وزن 612 گرام اور 35 ملی گرام، 612 گرام 35 ملی گرام ہو جائے گا، اس چاندی پر زکوٰۃ آئے گی، ٹھیک ہے۔ اس چاندی پر زکوٰۃ کا مطلب اس کی جو قیمت بنے گی اس قیمت کو اپنے دماغ میں ڈال دیں، اتنی قیمت آ جاتی ہے، اصل ضروریات سے بڑھ کر بچت کی رقم ہے، قرض نہیں ہے، اتنے پر زکوٰۃ آئے گی۔ اور اگر سونے کے اوپر جاتے ہیں تو تقریباً یہ 87 گرام بنتا ہے، 87 گرام 400 ملی کچھ وہ گرام بنتا ہے، اتنا اگر وزن ہو جاتا ہے اس صورت میں زکوٰۃ
वाजिब हो जाती है। अभी जो मौजूदा दौर के अंदर आपने देखा होगा, यूट्यूब इस्तेमाल करते हैं, टिकटॉक वगैरह इस्तेमाल करते हैं, तो जो फेमस हो जाते हैं इनको बाकायदा कंपनी वाले बुलाकर सोने का बिस्किट देते हैं। मुमकिन है हमारा लियारी वाला भी कोई आगे निकल जाए, ठीक है। तो ये मसला ज़हन में रखें, बिस्किट आपको मिलेगा या कुछ और चीज़ जो आपको मिलेगी उसको भी ज़कात के अंदर शामिल किया जाएगा। कल को कोई ये ना कहे कि नहीं थोड़ा है, थोड़ा नहीं है, बहुत ज़्यादा है। चचा, चची, चचाजाद बहन, चची, चची की बेटी, चची की औलाद, इन तमाम को अगर ज़कात देना चाहें तहकीकात कर लें। अगर वो साहिब निसाब है, मतलब उनके पास 80,000 रुपये से कम की मालियत इस साल के हिसाब से है, अगर वो ज़कात के मुस्तहिक है तो उनको ज़कात दी जा सकती है। चंदे की जो रकम होती है, मसाजिद और मदारिस, ये दो बातें हैं, बाकी अलग है, उनका अलग मसला होगा। जो मसाजिद या मदारिस के अंदर जो चंदा दिया जाता है, वो चंदा अगर जमा हो जाए और चंदा जमा होकर 52.5 तोला चांदी के बकदर भी हो जाए या उससे ज़्यादा भी हो जाए, उस पर ज़कात नहीं आती। उस पर ज़कात न आने की वजह क्या है? चंदा हम मस्जिद में देते हैं। चंदा किस में देते हैं? मस्जिद में। और मस्जिद का मालिक कौन है? अल्लाह की ज़ात है। मस्जिद के अंदर जो चंदा दिया जाता है वो वक्फ होता है। वो क्या होता है? वक्फ होता है। तो वक्फ किसी की मिल्कियत में नहीं होता, और ज़कात तब आती है जब कोई बंदा किसी चीज़ का मालिक बन जाए। लिहाजा जो मस्जिद के अंदर जो चंदा आएगा, इमाम उसका जिम्मेदार नहीं है। इसी वजह से मैं एहतियात करता हूँ। जो बेचारे डबलिंग करते हैं, माशाल्लाह इधर उधर के नोट इधर उधर करते हैं, अल्लाह पूछेगा। लेकिन एक बात है, बच के रहा करें आप लोग भी, ये मेरी आपको नसीहत भी है कि बच के रहा करें। सबसे गंदा माल चंदे का माल होता है कि जिस काम के लिए दिया गया उस काम में ना इस्तेमाल करो, ऐसे निकलता है कि बाद में बहुत तकलीफ होती है। मैंने 1,000 रुपया खाया था एक मौके पर ना, मेरे बच्चे की हड्डी टूट गई थी, समझ में मुझे आ गई थी। उसी को याद है आपको, जो 1,500 रुपये बांध दिए फुला फुला करके, तो मैं हैरान हूँ, या अल्लाह, ये जो जवान के बच्चे मस्जिद के नाम पर लेते हैं। एक बात। दूसरी बात मैं आपसे गुजारिश करूँगा कि आप खुदाई खिदमतगार ना बना करें, खुदाई खिदमतगार ना बना करें। आप नमाज के लिए आते हैं, नमाज पढ़े और जाए। ये अल्लाह का घर है, अल्लाह इसकी ज़रूरियात को पूरा करेगा। आप मस्जिद के लिए इस बारे में फ़िक्र किया करें, यार हमारा फलां पड़ोसी नमाज के लिए क्यों नहीं आ रहा। अब मसला ये है कि अल्लाह ने मुझे जगह की जिम्मेदारी दी है, तो अगर मैं किसी से पैसा लूँगा और मस्जिद में लगाऊंगा तो कम से कम मैं सोच विचार करूँगा। अब आपने किसी से बारों बार बात कर ली, उसने आपको पैसे दे दिए, आपने लाकर मेरी मुट्ठी में जमा करवा दिया, वो हराम का पैसा खुदा के घर में लगता है। गुनहगार कौन है? आपका घर है, आप अपने घर के बारे में फिक्रमंद होते हैं, तो ये अल्लाह का घर है, फिक्रमंद अल्लाह की जात है। नीचे ज़मीनी हक़ाइक़ पर जिम्मेदार मौलवी होता है। लिहाजा ये चीज़ हमारे ऊपर छोड़ दें, हमें गुनाह के अंदर मुब्तला ना करें, क्योंकि हमें तो नहीं पता कि यार कौन सा नोट हराम का है और कौन सा नोट हलाल का है। ठीक है, खुदाई खिदमत हमारी मस्जिद के अंदर अगर ये हो जाए, वो तेरे बाप की मस्जिद है भूतनी के, हमारी मस्जिद जुम्मा 8 दिन आकर नमाज के लिए खड़े होते हो, हमारी मस्जिद खुदा की है। ये लफ्ज़ से मुझे इतनी कोफ्त होती है ना, हमारी मस्जिद के अंदर हो जाए, तुम्हारे बाप की मस्जिद है, इतनी सी लेटरिन के मालिक नहीं भूतनी वालों, और जाकर जो कहते हो कि ये मस्जिद के मालिक है, कोई मस्जिद का मालिक नहीं सिवाय खुदा के। मस्जिद का मालिक कौन है? फड्डा वहीं पर होता है जब कहो कि मस्जिद मेरी है। ठीक है, आप देखो हरम पाक किसकी मिल्कियत में है? खुदा की मिल्कियत में। मस्जिद नबी किसकी मिल्कियत में है? तो ये खुदा के जितने भी घर हैं, अगर कोई मौलवी आपको कहे या कोई 3rd आपको कहे हमारी मस्जिद, आप जरा सोचिएगा, उससे पूछिएगा, हजरत वाला मस्जिद आपकी नहीं, मस्जिद किसकी है? खुदा की। तो खुदा अपने घर को, खुदा पाक है, पाक को चाहता है। अब जाहिर है मेरा घर है, 80 गज का घर है, 6 बच्चों का मैं मालिक अपना बाप हूँ, तो जैसे मैं अपने बच्चों के बारे में फिक्रमंद हूँ कि मेरे घर के अंदर गलत रकम ना लगे, तो अल्लाह भी तो यही चाहता है ना। ठीक है, तो शाह से ज़्यादा शाह के वफादार न बना करें, बल्कि नमाज पढ़ें। ठीक है, ज़रूरियात हैं, ए अल्लाह गैब के ख़जान से पूरी कर दे, अल्लाह दिल में डाल देगा ना। ठीक है, लोगों के सामने जाकर मैं आपको खुलेआम कहता हूँ, इस मस्जिद के हवाले से अल्लाह के फजल से सुई जितनी भी ज़रूरत नहीं है, कोई चीज़ की ज़रूरत नहीं, बिल्कुल किसी को मत कहिएगा। अगर रमज़ान आ रहा है, हमारे लोग रोना शुरू कर देंगे, हमारी मस्जिद में ये हो जाए, क्यों हो जाए भैया? जिस चीज़ की ज़रूरत है खुदा पूरी कर देगा ना। किसी के सामने
ہاتھ نہ پھیلائیں، یہ خدا کا گھر ہے۔ لوگ اتنے متنفر ہو گئے ہم لوگوں سے، ہم چندے مانگتے ہیں، بھیک مانگتے ہیں، مولوی طبقے سے خدا کی قسم لوگ بیزار ہو گئے۔ حالانکہ ہم نے آپ کو نہیں کہا کہ آپ چندہ کریں، آپ چندہ کر کے ہماری مٹی پلیت کرتے ہو یار۔ اس دن موٹر سائیکل پہ جا رہا تھا، لوگ یوں کر کے اشارے کر رہے تھے، اس کی مسجد کی بھی ہم نے پیسہ دیے، کہاں دیا مجھے پتہ ہی نہیں، کس کو دیا مجھے پتہ ہی نہیں، کس قسم کا پیسہ تھا مجھے نہیں پتہ۔ بہت زیادہ احتیاط کریں، آپ میرے اپنا جان کے ٹکڑے ہیں، لیکن اس چیز کے اندر ہمیں خدا کے عذاب کے اندر مبتلا نہ کریں۔ یہ مسجد ہے، وہاں سے میں نے 100 روپیہ لیا، یہاں لا کے مصلی بچھا دوں، وہ حرام کا ہے، پیچھے آ کے کوئی بندہ کھڑا ہو جائے اس کی نماز تو میری گردن پر آ گئی، بھائی ہم بوجھ نہیں برداشت کر سکتے۔ خدا کی قسم میں خدا کا عذاب نہیں سہ سکتا، اللہ کے لیے مجھے مبتلا نہ کریں، اللہ کے لیے مجھے پریشان اس معاملے میں نہ کریں۔ ہر چمکتی ہوئی چیز کو سونا سمجھ کر مسجد میں لگ جائے، کیوں لگ جائے؟ اگر آپ کے اندر اتنی غیرت ہے، حق حلال کا پیسہ اپنی کمائی کا لا کر دو نا، کیوں نہیں دیتے ہو؟ تمہیں کس نے کہا کہ تم دوسروں کو جا کر کہو کہ مسجد میں اس چیز کی ضرورت ہے؟ کیا وہ مسلمان نہیں ہے؟ کیا اسے نظر نہیں آتی؟ تو چندے کی رقم اگر مسجد میں آ جائے اور وہ 52.5 تولہ چاندی سے بھی اوپر چلی جائے تو چونکہ اس کا مالک اللہ ہے، اس کی حیثیت وقف کی ہے، اس بنیاد پر بھلے وہ 52.5 سے اوپر ہی کیوں نہ ہو، اس پر زکوٰۃ وغیرہ نہیں آئے گی۔ البتہ جو رقم دیگر جگہوں پر دی جاتی ہے اس کا مسئلہ الگ ہے۔ کسی بندے کو زکوٰۃ دینی ہے، اس نے زکوٰۃ دے دی چور کو، زکوٰۃ کس کو دے دی؟ لیکن اسے پتہ نہیں تھا کہ یہ چور ہے۔ اب اگر وہ چور مستحق زکوٰۃ ہے اور اس بیچارے کو پتہ نہیں تھا، زکوٰۃ ادا ہو گئی۔ لیکن اگر اس نے زکوٰۃ دی چور کو جان بوجھ کر، تو زکوٰۃ دینے والے کی زکوٰۃ یعنی کہ ادا تو ہو گئی پر قبول نہیں ہوگی، اور خطرہ اس کے لیے بہت زیادہ ہے، اللہ اسی چور کو مسلط نہ کر دے اس کے مال کے اوپر۔ اگلا مسئلہ تھوڑا سا مشکل ہے، تھوڑا سمجھ لیں۔ حاجی صاحب کو زکوٰۃ دے سکتے ہیں یا نہیں دے سکتے؟ دیکھیں ہم پاکستان میں رہتے ہیں، ہمارا کوئی بھی بندہ یہاں سے جب حرم جاتا ہے نا، تو حج کے لیے جب جاتا ہے یا عمرے کے لیے جاتا ہے تو وہ مسافر ہوتا ہے، اور مسافر کو زکوٰۃ دے سکتے ہیں۔ لیکن اس میں پوزیشن واضح کریں، ایک بندہ حج کے لیے جانا چاہتا ہے، پیسے کم ہیں، اس کو زکوٰۃ کی رقم نہیں دے سکتے۔ ایک بندے کے پاس پیسے پورے تھے اور وہ حج کے لیے چلا گیا، ایک بندے کے پاس پیسے پورے تھے وہ حج کے لیے چلا گیا، اللہ نہ کرے جیب کٹ گئی، اللہ نہ کرے کوئی حادثہ ہو گیا، بھلے وہ بندہ گھر پر مالدار ہے لیکن حادثہ کہاں پر ہوا؟ مسافر ہونے کی صورت میں۔ اب جب وہ گھر سے پیسے منگوائے گا تو ظاہر سی بات ہے مشکلات ہیں، اس موقع پر اس کو کوئی زکوٰۃ کی رقم دینا چاہے تو زکوٰۃ کی رقم دے سکتے ہیں۔ اگر کسی کے پاس پیسے کم ہیں تو زکوٰۃ کے پیسے زکوٰۃ کے پیسوں سے حج کے پیسے پورے کرنے کے لیے نہیں دے سکتے۔ پیسے پورے تھے، وہاں جانے کے بعد اگر مسئلہ گڑبڑ ہو گیا اس کو زکوٰۃ کی رقم دے سکتے ہیں۔ پاکستان کے اندر جو لوگ حج پر جاتے ہیں وہ 2 طریقے سے جاتے ہیں، 2 اسکیمیں ہیں، ایک حکومت کی اسکیم ہوتی ہے اور ایک پرائیویٹ اسکیم ہوتی ہے۔ آپ جانتے ہیں جو حکومت کی اسکیم ہوتی ہے اس میں 5 یا 6 مہینے پہلے پیسے جمع کروانے ہوتے ہیں، ایسا ہوتا ہے کہ نہیں ہوتا؟ جب وہ 5-6 مہینے پہلے، ایسا ہی ہوا تھا، 5-6 مہینے پہلے پیسے جمع کرواتے ہیں۔ 5-6 مہینے پہلے پیسے جمع کروانے کے بعد اسی پیسوں کے اندر ٹکٹ کا بھی انتظام ہوتا ہے، وہاں کی رہائش کا بھی انتظام ہوتا ہے، وہاں کے کھانے پینے کا بھی انتظام ہوتا ہے، مینا مزدلفہ عرفات کے خیموں کا بھی انتظام ہوتا ہے اسی پیمنٹ کے اندر۔ اور پھر جب روانگی کا وقت آتا ہے اس سے کچھ دن پہلے کچھ نہ کچھ رقم واپس کر دیتے ہیں سرکاری اسکیم والے، ایسا ہوتا ہے کہ نہیں ہوتا؟ اور جو پرائیویٹ اسکیم والے ہوتے ہیں ان کے پیسے اتنے جلدی جمع نہیں ہوتے، 1-1.5 مہینہ پہلے وہ بھی پیسے جمع کر دیتے ہیں۔ لیکن جو پرائیویٹ اسکیم والے ہیں وہ جو رقم لیتے ہیں واپس نہیں کرتے، الٹا اخراجات کی مد میں، قربانی کی مد میں یا کھانے کی مد میں مزید پیسے نکالتے ہیں۔ اب سوال یہ ہے کہ زکوٰۃ کا اس پر کیا مسئلہ ہوگا؟ ایک بندہ ہے مثال کے طور پر، اس نے زکوٰۃ کے لیے، اس نے اپنا حج کے لیے پیسے جمع کروا دیے، پیسے جمع کروانے کے بعد سرکاری اسکیم کے اندر اس کو واپس کچھ نہ کچھ پیسے مل گئے، مثال کے طور پر کتنے ملے تھے؟ 48,000 42,000 17-18 ہزار روپے اس کو مل جاتے ہیں۔ اب یہ بندہ پیچھے سے صاحب نصاب چلا آ رہا ہے،
اور یہاں سے حج پر جانے سے پہلے اسے 17-18 ہزار مزید مل گئے تو وہ یہ نہ سمجھے کہ یہ پیسے پاک ہیں، بلکہ ان کی زکوٰۃ اس کو پیچھے والوں کے ساتھ ملا کر نکالنی پڑے گی، کیونکہ وہ صاحب نصاب پرانا ہے۔ اس لیے کہ اگر وہ صاحب نصاب نہ ہوتا اس پر حج فرض نہ ہوتا، اس پر حج فرض ہوا ہے، وہ صاحب نصاب ہے تبھی فرض ہوا ہے، اس کی زکوٰۃ اس کو الگ سے نکالنی پڑے گی۔ ایک بندہ ہے، اس نے حج کی نیت سے پیسہ جمع کرنا شروع کر دیا۔ اب ظاہر ہے عمران خان کے دور میں جو حج ہو رہا ہے کتنے کا؟ مرے سے مرا 10 لاکھ روپے کا، تو 10 لاکھ روپیہ گویا کہ اس نے جوڑ لیا۔ تو جس دن اس کی جمع شدہ رقم 52.5 تولہ چاندی کے بقدر ہوئی، بھلے حج کی نیت سے اس نے پیسہ رکھا ہے لیکن اس پر سال گزر گیا تو زکوٰۃ آئے گی۔ کیا آئے گی؟ زکوٰۃ آئے گی۔ یہ نہ سوچے کہ میں نے نیک کام کے لیے رکھا ہے شاید زکوٰۃ سے بچ جاؤں گا، نیک کام الگ ہے، پہلے فرض آپ کی طرح متوجہ ہے۔ اگر 10 سال تک رقم کو جمع کیا تو 10 سال کی زکوٰۃ اس کو دینی پڑے گی۔ خلاصہ کلام یہ ہے، اخراجات کی مد میں حج کی جمع شدہ رقم جو استعمال ہو گئی وہ تو ٹھیک ہے، لیکن جو باقی بچ جائے گی اس کے ساتھ زکوٰۃ ہوگی۔ ایک بندے کا مال ہے حلال کا، ایک بندے کے پاس مال ہے حلال کا، یعنی خون پسینے کی کمائی، یوں کر کے کسی اور کا خون پسینہ نکالنے کر لینے والی کمائی نہیں، خون پسینہ، ماشاءاللہ عالمگیر خون پسینے کی کمائی ہے اس کی، صبح سے لے کر شام تک جاتا ہے، یہ ہے ماشاءاللہ آپ کی بھی کمائی خون پسینے کی ہے۔ آپ تو پنکھے کے نیچے ہوتے، پسینہ تو آتا نہیں ہے اور خون کسی نے نکالنا نہیں ہے۔ جیسے مولانا دعا مانگ رہے تھے، اے اللہ شہادت کی موت دے دے، مولانا دعا مانگ، اکثر مولویوں کو آپ نے دیکھا ہوگا دعا مانگتے ہیں، ہاں بہرحال نہیں مانگنا چاہیے، ٹھیک ہے، لیکن وہی بات ہے کہ کوئی بندہ جہاد پر گیا تھا، واپس آ گیا واپس، تو بیگم نے کہا کیا ہوا؟ اس نے کہا جی تو چاہتا تھا کہ میں بھی شہید ہو جاؤں، پر سنا ہے کہ ظالم جان سے مار دیتے ہیں۔ ٹھیک ہے، تو یہ شہادت کی دعائیں مانگنا بہت آسان ہے، عملی میدان کے اندر بہت مشکل ہے۔ بہر مولانا دعا مانگ رہے تھے اللہ شہادت کی موت دے دے، تو مقتدیوں میں سے کسی نے کہا مولانا جہاد پر آپ نے جانا نہیں اور حلوے کی پلیٹ میں بم کسی نے رکھنا نہیں ہے، آری سمجھ میں، تو آپ کا خون تو نکلنا نہیں ہے، باہر آپ نے نکلنا نہیں تو خون تو آپ کا نکلنا نہیں۔ تو جن کا مال حلال کا ہے زکوٰۃ حلال کے مال پر آتی ہے۔ اللہ نہ کرے کسی کے مال میں حلال کے ساتھ حرام مل گیا، مثال کے طور پر 70,000 روپے حلال کا اور 10,000 روپے جھوٹ بول کر کمیشن لے لیا، ایک مثال ہے، ٹاپ لگا دیا مثال ہے، یا پرچون والے اسکیم کی چیزیں ان کو بیچ دیتے ہیں، انعام میں ملی ہوتی ہے اٹھا کر بیچ دیتے ہیں، یہ ہمارے کتب خانے والے جو سعودی عرب سے پہلے کسی زمانے کے تفسیر عثمانی آتی تھی شاہ فہد کمپنی کی طرف سے، اس پر باقاعدہ لکھا ہوتا ہے عربی زبان میں، اس کو بیچ نہیں سکتے، بقول عمر شریف کے ہمارے پاکستانیوں کو عربی تو آتی نہیں ہے، وہ سمجھتے ہیں جو بھی لکھو تو چومو جو قرآن کی عبارت ہے۔ ہمارے کتب خانے والے پاکستان کے اندر باقاعدہ یہ ہوا، پہلا صفحہ پھاڑ دیتے تھے جس پہ لکھا ہوتا تھا، نیچے پھر اردو میں لکھوانا شروع کیا، انہوں نے صفحہ پھاڑ کر اس کو 800-900 روپے کی تفسیر عثمانی، اور ایسی خوبصورت چیز ہوتی تھی، اب وہ مارکیٹ کے اندر مہیا نہیں ہے۔ تو ہر بندہ اپنے اپنے لیول پر اپنا چوریاں کرتا ہے، ہمارا مولوی طبقہ چوری کرتا ہے، نمازوں کے اندر آگے پیچھے ہو جاتا ہے، تو یہ حرام ہے نا، یہ حرام ہے نا۔ مثال کے طور پر میری تنخواہ ہے 12,000 روپے، تو 12,000 کو 30 پر تقسیم کریں، جتنا آئے گا پھر ان میں سے یومیہ جو تنخواہ بنتی ہے اس کو 5 پر ڈیوائیڈ کریں تو فی نماز کی پرسنٹیج نکل آئے گی، اگر اس نماز کے اندر میں نہیں آتا اتنی رقم حرام کی ہو گئی۔ ٹھیک ہے، دین بڑا شاندار ہے ہمارا، خدا کی قسم ہم دین سے بیزار ہیں۔ ہم کیا ہیں، میں نے پہلے بھی کہا تھا، قاری صاحب کو میں نے کہا تھا، شالم بھائی کو میں نے کہا، وہ بابا کو میں نے کہا کہ یار یہاں پر رجسٹر لا کر رکھو، باقاعدہ یہ بزرگ نہیں جھاڑ رہا، یہ اپنے بچوں کے مستقبل کا فیصلہ کر رہا ہوں۔ آپ اس طرح گھور کے دیکھ رہے ہیں جیسے کہ یہ شاید نہیں، بزرگ نہیں جھاڑ، اللہ کی قسم بزرگ نہیں جھاڑ رہا، یہ میں آپ کو مسائل بتلا رہا ہوں کہ میں جب اگر لیٹرین میں جاتا ہوں، اگر لائٹ چلی جائے تو میں وہاں پر ڈرتا ہوں، تو قبر کے اندر کیا ہوگا؟ ایک ایک چیز کا وہ ہوگا۔ ہمیں جن استادوں نے پڑھایا ہے ان کا مزاج ایسا ہے کہ مفتی رفیع عثمانی صاحب کہتے ہیں کہ میں نے اپنے 2 سیکٹری رکھے ہوئے ہیں، گھر سے نکل کر پہلے درسگاہ جاتا ہوں، درسگاہ سے نکل کر میں اپنا دفتر جاتا ہوں۔ ایک سیکٹری کی ذمہ داری ہے، وہ مجھے گھر کے دروازے سے لیتا ہے، درسگاہ تک میرے ساتھ جاتا ہے، وجہ کہ راستے میں مجھے لوگ ملتے ہیں، مجھے پیسہ دیتے ہیں، کبھی وہ پیسہ میری ذات کا ہوتا ہے، کبھی وہ پیسہ مدرسے کا ہوتا ہے۔ اب میں تو جیب میں ڈال لیتا ہوں، اگر میں نے جیب میں ڈال لیا
اور کسی کو پتہ نہ چلا، اسی دوران میں مر گیا، میری جیب کے اندر پیسہ میرے گھر والے دیکھیں گے تو وہ میری ذاتی ملکیت سمجھ کر اس کو استعمال کریں گے، اللہ کیا مجھے اس بات کا جواب دینا ہوگا۔ وہ 2 سیکرٹری رکھتے ہیں، یہ ہمارے بڑوں کا مزاج ہے، جتنے بڑے بڑے ادارے چلتے ہیں نا اسی بنیاد پر چلتے ہیں، ٹھیک ہے؟ تو ہر بندہ ڈنڈی مارتا ہے، اللہ ہم سب کو ڈنڈیوں سے محفوظ کرے۔ ڈنڈی مارنا بھی جائز نہیں اور ڈنڈی لینا بھی جائز نہیں، بہت تکلیف ہوتی ہے بعد میں، ٹھیک ہے بھیا؟ تو حلال مال ہے اور اس کے اندر تھوڑا بہت 10,000 20,000 کہیں سے حرام آ جاتا ہے، اب کیا کریں جی؟ نصاب پورا ہو گیا، 70,000 حلال کا تھا، 10,000 حرام کا تھا، بندے کے پاس ملکیت پوری ہو گئی۔ شریعت نے یہ کہا ہے کہ جب آپ کی ملکیت میں 52.5 تولہ چاندی کے بقدر آ جائے آپ پر زکوٰۃ واجب ہے۔ شریعت نے یہ نہیں کہا کہ جب پاکیزہ مال آئے، پاکیزہ ہونا الگ چیز ہے اور مالک ہونا الگ چیز ہے، ٹھیک ہے؟ اب مالک بن گئے، اب زکوٰۃ دے دیں، زکوٰۃ دے دی، اب چونکہ حرام بیچ میں آ گیا، اس حرام کی وجہ سے آپ کا فرض تو ادا ہو گیا، وہ زکوٰۃ قبول نہیں ہوگی، مطلب آپ کو اس پر ثواب نہیں ملے گا۔ لیکن اس کا بھی فائدہ ہے، اگر بالکل ہی آپ زکوٰۃ نہیں دیں گے 2 عذاب، نمبر 1 حرام کا، نمبر 2 زکوٰۃ نہ دینے کا۔ حرام کو حلال کے ساتھ ملا کر اگر زکوٰۃ دے دی گئی 1 عذاب ملے گا، کون سا؟ حرام کا۔ باقی زکوٰۃ نہ دینے والا جو عذاب ہے اس سے جان چھوٹ جائے گی۔ یہ وہ صورت ہے جس میں حلال اور حرام مل جائے، اور اللہ نہ کرے اگر کسی کا پیسہ جوئے کا ہے، سٹے کا ہے یا سود وغیرہ کا پیسہ ہے، وہ تو 100% حرام ہے، اس پر تو زکوٰۃ آتی ہی نہیں ہے۔ اس کے لیے حکم کیا ہے؟ مالک معلوم ہے واپس کر دو، مالک معلوم نہیں ہے بلا نیت ثواب کسی نہ کسی فقیر کو ہدیہ کر دو، صدقہ کر دو، اس پر کچھ بھی نہیں ملے گا اور نہ ہی کچھ دینا وغیرہ پڑے گا۔ ناصر باجی مجھے کہتا ہے کہ 1 لاکھ روپے رکھ لو جی، یا آپ 1 لاکھ روپے رکھ لو، کس لیے رکھ لوں جی؟ تمہاری مرضی ہے، کاروبار کرتے ہو، منافع کماتے ہو، ویسے ہی رکھتے ہو، تمہاری مرضی۔ گویا کہ اپنے رقم کو محفوظ کرنے کے لیے انہوں نے میرے پاس رکھوا دیا، سال گزرا، 2 سال 3 سال 4 سال 100 سال کے بعد بھی اگر یہ مجھ سے لیتے ہیں مالک یہی رہیں گے۔ جتنے سال یہ پیسہ ان کے پاس نہیں تھا تو اگر ان کی زکوٰۃ یہ ہر سال دینا چاہیں زکوٰۃ ادا ہوتی رہے گی، وگرنہ جب یہ پیسہ واپس لیں گے ان پر زکوٰۃ کیا ہوگی؟ فرض ہوگی، گزشتہ تمام سال ہوں گی۔ تو یہ مت سوچا کریں کہ میں نے فلاں کو پیسے دے دیے ہیں اب میں زکوٰۃ سے بچ جاؤں گا، زکوٰۃ سے نہیں بچیں گے۔ ہاں، زکوٰۃ سے کب بچیں گے؟ جب آپ کی ملکیت سے وہ چیز نکل جائے۔ حکومت وقت اگر مسلمان ہے اور وہ زکوٰۃ وصول کرتی ہے شرط کے ساتھ کہ مستحقین پر خرچ کرے گی، ان کا زکوٰۃ لینا اور ان کو زکوٰۃ دینا جائز ہے۔ حکومت وقت اگر غیر مسلم ہے، کافر ہے، غیر مسلم ہے، کافر ہے اور وہ زکوٰۃ وصول کرتی ہے، اس کو زکوٰۃ وصول کرنے کا حق نہیں۔ مسلم حکومت ہے، اگر زکوٰۃ وصول کرتی ہے، غیر مستحقین پر خرچ کرتی ہے، زکوٰۃ دینے والے کی زکوٰۃ ادا نہیں ہوگی، اس بندے کو دوبارہ اثر نو اپنی زکوٰۃ پھر سے دینا پڑے گی، ٹھیک ہے جی۔ ایک چیز اور ہے، اس کو ہیلا کہا جاتا ہے۔ ہیلا کا مطلب کیا ہے؟ مثال کے طور پر ناصر صاحب ہیں، یہ مقروض ہیں، ان کے پاس 1 لاکھ روپیہ بچت موجود ہے، 5 لاکھ روپے کے یہ مقروض ہیں۔ ابتدا کے اندر آپ پڑھ چکے ہیں، آپ سن چکے ہیں کہ جو بندہ مقروض ہو اور قرض کی ادائیگی کی شکل و صورت نہ ہو اس کو زکوٰۃ کی رقم دے سکتے ہیں، ٹھیک ہے؟ اب ان کو زکوٰۃ کی رقم ہم دینا چاہیں، ویسے دینا چاہیں تو بھی دے سکتے ہیں، لیکن ہم دیکھتے ہیں 1 لاکھ روپیہ ان کے پاس بچت ہے اور 4 لاکھ روپیہ قرض ہے، زکوٰۃ دینے والے کی زکوٰۃ ادا ہو جائے گی، جائز ہے۔ لیکن اگر ان کے پاس 5 لاکھ روپیہ موجود ہے، 5 لاکھ روپیہ موجود ہے، وہ جو 5 لاکھ روپیہ ان کے پاس موجود ہے وہ روز مرہ کے اخراجات کے لیے ہے، اس میں خرچ ہو جاتا ہے۔ ان کو ضرورت ہے کس کام کے لیے؟ گھر پہ راشن ڈلوانا ہے، گھر پر راشن ڈلوانا ہے۔ اب یہ 5 لاکھ کی مالیت کے مالک ہیں، 5 لاکھ کی مالیت کے مالک ہیں، ان میں سے اوپر والا جو 80,000 روپیہ ہے وہ ان کی ضروریات سے الگ ہے۔ اب ان کو راشن کے لیے پیسے دے سکتے ہیں؟ نہیں دے سکتے۔ اس کے لیے شریعت نے کہا اگر ان کا اس کے علاوہ اور کوئی حل نہیں ہے، آپ اس زکوٰۃ کی رقم کے اندر ہیلا کر دیں۔ ہیلا کیسے کریں؟ کسی فقیر کو کہہ دیں کہ ناصر کے حالات پتلے ہیں، تم یہ رقم لے لو، اس کے مالک بن جاؤ، تم اس کو لے کر مالک بن جاؤ گے، تم
میری زکوٰۃ ادا ہو جائے گی. تم اپنی طرف سے اس کے ساتھ اپنا امداد کا معاملہ کر دینا, یہ تمہاری طرف سے صدقہ ہو جائے گا. اس کو ہیلا کہا جاتا ہے. کیا کہا جاتا ہے؟ یہی ہیلا کر کے آپ کا پیسہ مدارس کے اندر لگایا جاتا ہے. ظاہر ہے کہ جو وہاں کا معتمم ہے آپ سے پیسہ لیتا ہے, ٹھیک ہے, وہ پیسہ آپ سے لے گا, مدرسے کے نام پر لے گا, تو مدرسے میں تو زکوٰۃ نہیں لگتی ہے. وہ کیا کرے گا؟ وہ مالک بنے گا, اس پیسے کو اٹھا کر مدرسے کے اندر لگائے گا. یہ ہیلا جائز ہے, یہ ہیلا جائز ہے. لیکن بعض لوگ ایسا بھی کرتے ہیں, زکوٰۃ سے بچنے کے لیے ناجائز ہیلا کرتے ہیں. مثلا پورے سال کے اندر زکوٰۃ آتی ہے, ہاں 11واں مہینہ ہوا, سارا مال جا کر اپنی بیوی کے نام پہ کر دیا, 11ویں مہینے میں نام پہ کر دیا. شریعت کا حکم ہے ابتدا اور انتہا کو دیکھنا. یہ 11ویں مہینے میں کیا کر دیتا ہے؟ ٹوپی بازی. اور جب 2 مہینے گزر جاتے ہیں تو ظاہر شریعت کہتی ہے ابتدا میں پورا ہو, انتہا میں پورا ہو. یہ انتہا میں کہتا ہے میں تو 0 پر ہوں جی. شریعت کی ٹھیک ہے آپ بخشے ہوئے ہیں, واپس بیگم سے لے لیتا ہے. یہ ہیلا ہے, ٹھیک ہے. ایسا ہیلا مکروہ تحریمی افران, ایسا ہیلا کرنا کیا ہے؟ مکروہ تحریمی, مطلب کفر کی آخری حد تک ہوتا ہے. اس بنیاد پر ایسا نہیں کرنا چاہیے. ہیلے کے اندر شرط لگانا, میں تمہیں پیسے دے رہا ہوں, تم نے لازماً اس کو دینا ہے, تو شرط کا اعتبار نہیں, اگلے کی مرضی ہے, اگلے کی مرضی ہے, ٹھیک ہے. ذرا خیال سے ہیلا کروائیے گا. اگر لیاری کے اندر اگر کسی کو دے دیا تو بول ٹھیک ہے میری مرضی ہے. ایسا نہ ہو کہ پھر آپ بعد میں اس کے پاؤں کے نشانات گنتے رہیں. خادم کو زکوٰۃ دے سکتے ہیں, تنخواہ کی مد میں نہیں, امداد کے طور پر دے سکتے ہیں. خادم کو شمسو یہیں پر ہے, خادم کو بابو یہیں پر ہے, یہ شمیم سو رہا ہے. اللہ کے بندے, رات کو بجلی بھی تو آپ لوگ ٹھیک نہیں کرتے, چلو پھر ہم کہیں گے یار واقعی بندہ رات بھر تاریں سیٹ کرتا ہے, اٹھ جاؤ. ٹھیک ہے بھیا, خادم کو زکوٰۃ دے سکتے ہیں, خادم کو امداد کے طور پر, ٹھیک ہے. ابھی جو ہماری لیاری کے اندر بہت سارے لوگ ہیں, بنگلوں پہ کام کرتے ہیں, بہت سارے ڈرائیونگ کرتے ہیں, یہ جوان کے بچے وہاں سے زکوٰۃ کی رقم بٹورتے ہیں. ان بیچاروں کو مسئلہ پتہ ہے یا نہیں, یہ جھوٹ بولتے ہیں. اب ظاہر ہے جس کے گھر پہ اتنا بڑا ٹی وی ہے 40-45 ہزار روپے کا, اس کے اوپر زکوٰۃ لگے گی؟ بولو, یہ تو استعمال کی چیز تو نہیں ہے نا. ان کے اتنا بڑا ٹی وی ہے, ٹھیک ہے, بیگم کے لیے باقاعدہ وہ پورا بیوٹی پارلر گھر کے اندر بنا ہوتا ہے, تو یہ تو وہ ہٹ کر ہے. تو وہ مجرم ہیں, انہوں نے معلومات نہیں کی. کل رات کو ہمارے ایک علاقے کا بندہ ہے, وہ کسی سیٹ سے کافی عرصہ لیتا رہا ہے. کل میں نے دیکھا شام یہاں بیٹھا ہوا تھا, اس کے گھر پہ چھاپا پڑا ہوگا. آج اسی وجہ سے فجر میں نے دیکھا, نظر نہیں آیا, زور میں نظر نہیں لگتا ہے کہ میاں بیوی دونوں سر پکڑ کے رو رہے ہیں, ہائے چوری پکڑی گئی. ٹھیک ہے, تو یہ نہ کیا کرے. خادم خادمہ کو زکوٰۃ دے سکتے ہیں, تنخواہ کی مد میں نہیں بلکہ ویسے ہی. ٹھیک ہے, ناصر صاحب نے, بلکہ نہیں, ناصر بار بار نام لیں گے تو بولے گا کہ بابو نے, مثال کے طور پہ سارے مالدار ہیں نا, بابو نے زکوٰۃ کی رقم نکالی اور وقاص سے کہا یہ جاؤ قاری عطا اللہ صاحب کو دے دینا. خاص کیا نا, قاری عطا اللہ نام لے لیا, خاص کر لیا نا. اب وقاص کے لیے جائز نہیں ہے کہ وہ 35 کی 36 کی باغڑیوں کو جا کر بانٹنا شروع کر دے, یا دوسریاں یاریاں اپنانا چاہیے, نہیں, خاص کر دیا, اب اسی کو دے گا. خاص کر دیا, اسی کو دے گا, کسی اور کو دے گا زکوٰۃ ادا نہیں ہوگی. جرمانہ کس پر آئے گا؟ وکیل بن گیا, وکیل کے اوپر جرمانہ آئے گا. اتنی بات واضح ہو گئی جی. خاص خالو بھی آتی ہے, آتا ہے, خاص خالہ بھی آتی ہے, اور خاص خالہ زاد بہن بھی آتی ہے. یا خاص وہ پورا جو بھی چکر آتا ہے ان کو زکوٰۃ دے سکتے ہیں. خاص خاندان رسول بھی آتا ہے. سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے خاندان کا جب نام لیا جائے تو ذرا دماغ میں رکھیے گا. عام طور پر ہمارے ذہن میں ہوتا ہے سید وہی ہے جو حضرت فاطمہ کی اولاد میں ہے. ایسا نہیں ہے, بلکہ سرکار کے خاندان میں 5 بزرگ ہیں. حضرت علی کی اولاد ہے, حضرت عقیل کی اولاد ہے, حضرت جعفر کی اولاد ہے, حضرت حارث بن عبد المطلب کی اولاد ہے, اور حضرت عباس کی اولاد ہے. یہ 5 جو خاندان ہے یہ سرکار کا خاندان ہے. ان کو زکوٰۃ کی رقم نہیں دے سکتے. ٹھیک ہے, پھر کیا کریں؟ وہ ہیلا کر دیں, وہ ہیلا کر دیں. بہتر صورت زمانے میں یہ ہے آپ اپنی رقم کا ایک ہی مرتبہ کسی غریب کو مالک بنا کر رکھ لیا کریں.
ٹھیک ہے، کنفرم ایک بندے کو کنفرم کر لیں یار یہ غریب ہے، مالک بنا دیں، رقم آپ اس سے لے لیں، کچھ اس کو بھی دے دیں۔ اس کے بعد اس قسم کے لوگ آ جاتے ہیں، جیسے کچھ عرصہ پہلے بھی یہاں پر جمعے کے اندر ایک سید آیا، اس بیچارے کے ساتھ معاملات دے، یا لیاری کے اندر اور بھی کافی سادات فیملیاں ہیں، ان کے ساتھ معاملات وہ نہ تو زکوٰۃ لے سکتے ہیں نہ صدقات لے سکتے ہیں، اس مد کے اندر تاکہ ان کے ساتھ مدد وغیرہ کی جائے۔ خاص خون بھی آتا ہے، خون زکوٰۃ کی رقم سے خون کی بوتل خرید کر دینے سے زکوٰۃ ادا نہیں ہوگی، وجہ کہ خون مال نہیں ہے۔ خون کیا ہے؟ مال نہیں ہے۔ خون آپ جانتے ہیں ہمارا جو جسم ہے نا یہ اللہ کی امانت ہے، ہمارے پورے جسم میں واحد خون ہے کہ جس کو نکال کر کسی دوسرے کو دینا جائز ہے۔ اس کے اندر بھی علماء نے تحقیقات کے بعد اجازت دی، بقدر ضرورت نکالنا ہے، ان شرائط کے ساتھ نکالنا ہے اور اس کے بعد کہیں جا کر دینا ہے۔ باقی ٹوٹل جو چیزیں ہیں یہ اللہ کی امانت ہے، اللہ نے گن گن کے لینی ہے۔ ٹھیک ہے جی، تو یہ خون جو ہے نا، خون یہ ایک امداد ہے، امداد کے لیے کوئی اور طریقہ بنائیں، لیکن اس خون کو خرید کر آپ نہیں دے سکتے کسی کو۔ دال سے دادا بھی آتا ہے، دادا کو زکوٰۃ نہیں دے سکتے، دادی کو بھی زکوٰۃ نہیں دے سکتے، داماد ہے اگر ہماری طرح غریب ہے اس کو دے سکتے ہیں۔ ٹھیک ہے، ویسے شادی اگر بڑے خاندان میں ہو داماد کے مزے ہوتے ہیں، ہونی چاہیے نا۔ ٹھیک ہے جی، ہمارے والے تو خیر اتنے مالدار نہیں ہیں، باقیوں کے ہوں گے شاید۔ عمران کا سسرال بڑا مالدار تھا ماشاءاللہ، بابو والے فشری میں رہتے ہیں، بڑے مالدار ہیں۔ ہاں ٹھیک ہے، لیکن بات یاد رکھنا بڑے خاندان کی لڑکی لے تو آؤ گے لیکن ماننی پڑتی ہے۔ پھر ہم نے ان گناہگار آنکھوں سے پھر پونچے مارتے ہوئے اور جھاڑو مارتے ہوئے بھی دیکھا ہے۔ ظاہر منہ کھاتا ہے تو آنکھ شرماتی ہے۔ شریعت کا حکم یہی ہے کہ لڑکی مالی حیثیت میں آپ سے کم ہونی چاہیے تاکہ وہ بیوی بن کر رہے، اماں نہ بن جائے۔ ٹھیک ہے، داماد اگر غریب ہے دے سکتے ہیں۔ دال سے درزی بھی آتا ہے اور درزی کی جو مشین ہے وہ آلات تجارت میں ہے، اس پر زکوٰۃ نہیں۔ البتہ جو کپڑے سلائی کرنے کے بعد جو آمدن آتی ہے اس آمدن کو دیکھا جائے گا، اگر 52.5 کے بقدر ہے تو پھر زکوٰۃ ہوگی۔ لیکن درزیوں کی سے ایک میری گزارش ہوگی، ایک دوسرا درزی بھی یہاں پر ہے، یہ آپ لوگ جو کپڑا ہے نا پورا کیا کریں جناب، جو کپڑا باقی بچ جائے آپ کی ذمہ داری ہے۔ ہم آپ کو کپڑا لا کر دیں گے تو اجازت کس بات کی ہے؟ میرے اس کپڑے میں میرے کپڑے بنا دیں، جو کپڑا بن گیا باقی آپ پر واجب ہے آپ وہ واپس کریں، وہ واپس کریں۔ ٹھیک ہے، آپ اس کو واپس اگر نہیں کرتے، اب مجھے تو پتہ ہی نہیں، مجھے تو نہیں پتا کہ میرا کتنا کپڑا باقی ہے، آپ کے لیے استعمال کرنا وہ حرام ہو جائے گا۔ کیا ہو جائے گا؟ تو بعد میں کترنے بیچنے سے بہتر ہے پہلے ہی مالکان کو دے دیا جائے۔ ٹھیک ہے سر جی، دال سے دعوت بھی آتی ہے، یہ مسئلہ ذرا اللہ کرے میں آپ کو سمجھا پاؤں، اگر نیند نہیں آ رہی تو 2 دن میں ختم کرنی ہے کتاب۔ خدا کی بندو ابھی دال پہ پہنچے، منہ نہ بناؤ۔ کوئی بندہ دعوت کرتا ہے نا، دعوت میں 10 بندوں کو فور ایگزامپل مثال کے طور پہ بلاتا ہے، دسترخوان پر کھانے ہوتے ہیں، سارے بیٹھ گئے، ہم اس کھانے کے مالک نہیں ہوتے۔ ٹھیک ہے، اس کھانے کے مالک نہیں ہوتے، اس کھانے کے اندر ہماری حیثیت کیا ہے؟ ہمیں بلایا گیا، کھانا کھا لیں بس۔ اس کھانے میں سے میں جتنا کھانا چاہوں کھا سکتا ہوں۔ ٹھیک ہے، دسترخوان لگا ہے، یہ میرے سامنے کھانا ہے، میں کھانا چاہوں کھا سکتا ہوں۔ مجھے شریعت نے اتنی بھی اجازت نہیں دی اپنے دسترخوان سے چیز اٹھا کر دوسرے دسترخوان والے کو دے دو، کیونکہ میں مالک نہیں ہوں اس کا۔ ٹھیک ہے، میں اس کا مالک نہیں ہوں، میرے لیے کھانا مباح ہے کس درجے تک؟ جو میرے سامنے پڑا ہے، آگے پیچھے کب دیں گے؟ جب میں مالک بنوں گا۔ ٹھیک ہے، اگر ہم نے دعوت رکھی، سارے مستحقین زکوٰۃ کو بلایا اور اس کے اندر ٹوٹل رقم زکوٰۃ کی لگائی، زکوٰۃ ادا نہیں ہوگی، الا یہ کہ ایک ایک بندے کو مالک بنایا جائے۔ صدارت یہ ٹرے تمہارا ہے، مالک بنانے کا پتہ کیسے چلے گا؟ اب صدارت کی مرضی ہے خود کھائے، کسی اور کو کھلائے، یہاں کھائے، گھر لے کر جائے، اگلے کو تکلیف نہ، وہ مالک ہے۔ دعوت کے اندر اگر زکوٰۃ کی رقم دی جائے گی اس میں ایک ایک بندے کو جو مستحق زکوٰۃ ہے مالک بنانا شرط ہوگا، تب کہیں جا کر زکوٰۃ ادا ہوگی، وگرنہ نہیں ہوگی۔ ٹھیک ہے،
دکان ہے، اللہ نہ کرے کسی بندے کی دکان ہے، وہ ختم کرنا چاہتا ہے، پیسوں کا عرضہ، مجبوری آ گئی، تو ظاہر ہے کہ جب وہ مارکیٹ کے اندر بیچنے پہ جائے گا، اس دکان کے اندر موجودہ سامان کی جو مارکیٹ قیمت ہے اس موقع پر وہ نہیں دی جائے گی، ایسا ہے کہ نہیں؟ وہ کیا کہیں گے جتنا کم سے کم ہے، جیسے کوئی بیچارہ مجبور ہوتا ہے، پلاٹ بیچتا ہے، اس کے اندر بھی رقم توڑی جاتی ہے نا۔ اب اس کی جو زکوٰۃ ہوگی وہ کس حساب سے ہوگی؟ زکوٰۃ کس حساب سے ہوگی؟ جس قیمت پر بکا ہے نہیں، وہ تو مجبور ہوا۔ اب اس وقت مارکیٹ میں اس کی جو قیمت ہے اس قیمت کا اعتبار ہوگا۔ 10 لاکھ کی چیز دی، اگلے نے 5 لاکھ روپے میں آپ سے خرید لی، لیکن مارکیٹ میں کتنے کی قیمت فروخت 10 لاکھ ہے، زکوٰۃ 10 لاکھ کے حساب سے ہوگی۔ جس دکان میں آپ بیٹھے ہیں بھلے وہ ارب کرب پتی کیوں نہ ہو، لیکن اس کی مالیت پر زکوٰۃ نہیں آئے گی، اس کے اندر موجودہ جو چیزیں ان پر آئے گی، ٹھیک ہے؟ دلال سمجھتے ہیں کس کو بولتے ہیں؟ جو کمیشن پر کام کرتا ہے اس کو دلال کہتے ہیں، ان کی جو روزی ہوتی ہے اس کو دلالی کہتے ہیں، ٹھیک ہے؟ جائز ہے، دلالی والی اجرت یا دلالی والی جو مزدوری ہے وہ جائز ہے، لیکن اس کی جو اجرت آئے گی اس اجرت پر زکوٰۃ آئے گی اگر وہ نصاب کے بقدر ہو جائے۔ لیکن اس کے اندر یہ کتاب میں لکھا، میں نہیں کہہ رہا، ادھر حضرت نے لکھے جھوٹ بولنا جائز نہیں، غلط بیانی جائز نہیں، ٹھیک ہے؟ ماشاءاللہ آری سن میں تو دلال، اب حضرت نے کیوں لکھا دلال جھوٹ بولتا ہے مجھے کیا پتا، وہ لیاری تو نہیں ہے، لیکن الحمدللہ زمینی حقائق سے ہمارے بڑے واقف ہیں، ٹھیک ہے جی؟ دلہن کو سسرال والوں نے جو زیور دیا پوزیشن واضح کرنا ہوگی، پوزیشن واضح، بیوی مالکہ، بہو کو مالکہ بنایا تو بہو پر زکوٰۃ، اگر مالک نہیں بنایا سسرال والوں پر زکوٰۃ، اگر نہ تو مالک بنایا اور نہ ہی انکار کیا، عرف کا اعتبار اس خاندان کے اندر عام طور پر زیور کس کا ہوتا ہے؟ اگر بغیر کہے بھی بیوی کا ہوتا ہے تو بیوی پر، اور اگر بغیر کہے سسرال کا ہوتا ہے تو سسرال وغیرہ والوں پر زکوٰۃ آئے گی۔ تو یہ چند چیزیں ہیں جو دال سے آپ کے سامنے بیان ہوئی، آگے پھر دال کا مسئلہ ہے اس کو انشاءاللہ الرحمن کل بیان کریں گے، اللہ پاک توفیق عمل نصیب فرمائے۔ اچھا بھئی ایک اعلان سن لیں، اب چونکہ انشاءاللہ یقینی اعتبار سے بظاہر جو امکان ہے وہ اتوار والے دن روزے کا ہے اور ہفتے والا دن انشاءاللہ یقینی اعتبار سے تراویح ہے، لیکن بہرحال شک پھر بھی ہے، اس وقت کی جو موجودہ صورتحال ہے اس کے اعتبار سے جو حضرات بتلا رہے ہیں کہ 1 اپریل صبح 11:24 پہ چاند کی پیدائش ہو جائے گی اور اپنا اس کے بعد ہفتے کی رات کو آرام سے وہ دکھ سکتا ہے، اگر دکھ جاتا ہے تو انشاءاللہ ہفتے کو تراویح ہے اور پھر اپنا اتوار والے دن پہلا روزہ ہوگا۔ اب 2 دن ہیں، کل بدھ کا دن ہے، عام طور پر بدھ والے دن مجلس ہوتی تھی اور جمعرات کو بھی مجلس ہوتی تھی، اس بنیاد پر کہ اب اس معاملے کو پورا کرنا ہے، کل اور پرسوں کی مجلس نہیں ہوگی۔ آگے جو رمضان کے اندر انشاءاللہ ہم داخل ہوں گے تو رمضان المبارک کے مہینے کے اندر جو درس کی مجلس ہے وہ بھی ظہر کے بعد ہوگی، اور جو مجلس ذکر ہے یا مجلس درود ہے وہ بھی انشاءاللہ ظہر کے بعد ہوگی۔ تیسری بات یہ بھیا، ابھی رمضان میں 3-4 دن باقی ہیں، ابھی سے اللہ سے اپنے آپ کو رمضان کے لیے قبول کروائیں۔ شراز لڑکا ہمارا مقتدی ٹانگ ٹوٹ گئی، ایکسیڈنٹ ہو گیا، اب سمجھ میں آتی ہے وہ بات کہ سرکار نے 2 مہینے پہلے کیوں مانگی دعائیں، ہم سب کی ذمہ داری بنتی ہے، اللہ سے مانگیں، حد الامکان کوشش کریں۔ کل وہاں پر شارع فیصل پر عورت کی ٹانگ کٹی، ادھر جا کر گری، چھوٹی بچی موقع پر ہلاک ہو گئی۔ رمضان سے پہلے اللہ سے مانگیں اور اپنے تمام تر مصروفیات کو محدود کر لیں، کھانے پینے کے اندر احتیاط کریں بیمار نہ ہو جائیں، سفر کے اندر احتیاط کریں، بلا ضرورت نہ جائیں، زیادہ سے زیادہ وقت اپنے دماغوں کو اور اپنے جسم کو راحت پہنچائیں تاکہ رمضان المبارک کے اندر ہم جائیں تو ایک یعنی کہ چستگی کے ساتھ جائیں اور تھکاوٹ ہمارے دماغ پر یا ہمارے ذہن پر یا ہمارے دل میں یا جسم پر نہ ہو، تاکہ ہم صحیح معنوں میں رمضان کو پا سکیں۔ یہ 2-3 دن کے اندر جو میڈیا کے اوپر طرح طرح کے ایکسیڈنٹ وغیرہ یا بیماریوں کا جو نام سنا ہے، دل گھبراتا بھی ہے اور اللہ سے دعا مانگنے کی ضرورت بھی محسوس ہوئی کہ ہر بندہ ابھی سے دعا کر لے کہ خدا ہمیں رمضان تک صحت و عافیت کے ساتھ پہنچا دے۔ اب جو ہمارے ساتھی باہر زیادہ موٹر سائیکل پر جاتے ہیں تو ان دنوں میں نہ جائیں،
اپنے آپ کو اپنی سرگرمیوں کو محدود کر لیں تاکہ رمضان کے اندر چلے جائیں. اگر اندر جانے کے بعد مر بھی گئے تو انشاءاللہ جنت میں چلے جائیں گے. ٹھیک ہے جناب والا. اور چوتھی بات آپ سے میری گزارش یہ ہوگی کہ ویسے تو جو حضرات صحابہ کرام نے اپنے اوقات کی تعیین کی تھی، چلو 11 مہینے اگر ہمیں فرصت نہیں ملتی، کم سے کم رمضان کے مہینے میں حضرات صحابہ کرام کی طرز پر اپنے اوقات کو تقسیم کر دیں. 8 گھنٹے گھر والوں کے لیے، 8 گھنٹے کاروبار کے لیے اور 8 گھنٹے پروردگار کے لیے، اتنا تو خاص کر لیں. اس کی آسان صورت یہ ہے، آپ نے سونا گھر پر بھی ہے، آپ رات کو مسجد میں آ جائیں، رات کو مسجد میں آئیں، یہی کھائیں یہی پئیں، اعتکاف کی نیت سے سو جائیں. اس کے من جملہ فوائد میں سے آپ کو سحری کرنا بھی نصیب ہو جائے گی اور تہجد کی دولت بھی نصیب ہو جائے گی. تو رمضان سے پہلے اپنے دماغ کے اندر یہ باتیں بٹھا لیں. اللہ پاک توفیق عمل نصیب فرمائے. باقی انشاءاللہ کل بیان کریں.